بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کتاب اللہ کی منسوخ آیتیں۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بِيَانِ أَقْسَامِ النَّاسِخِ شَرَعَ فِي بِيَانِ أَقْسَامِ الْمَنْسُوخِ مِنَ الْكِتَابِ فَقَالَ وَالْمَنْسُوخُ أَنْوَاعٌ التِّلَاوَةُ وَالْحُكْمُ جَمِيعًا وَهُوَ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ بِالْإِنْسَاءِ كَمَا رُوِيَ أَنَّ سُورَةَ الْأَحْزَابِ كَانَتْ تَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي زِمَنِ 300 آيَةٍ والآن بقيت على ما في المصاحف في زمن 70 آية كما روي أن سورة الطلاق كانت تعدل سورة البقرة والآن بقيت على ما في المصاحف في زمن 12 آية والحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين ونحوه قدر 70 آية كلها منسوخة بآيات القتال وقيل 120 آية في باب عدم القتال منسوخة بآيات القتال وسوى آيات عدم القتال 20 آية منسوخة التلاوة على رأي صاحب الإتقان وعندي أنها زائدة على 20 إلى 40 أو أكثر وعلم هذا كله فرض على الذي يعمل بالقرآن ليميز الناسخ من المنسوخ ويعمل بالناسخ دون المنسوخ وقد بينت كل ذلك بالتفصيل في التفسير الأحمدي بما لا يتصور المزيد عليه في كتب أبي حنيفة وإن بينه الشافعية بأطول منه في كتبهم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب ناسخ کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے ہیں تو شروع ہو رہے ہیں منسوخ کی اقسام کے بیان میں، جو کہ کتاب اللہ میں ہے۔ فرمایا کہ منسوخ اس کی چند قسمیں ہیں، تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں۔ یہ وہ آیات ہیں جو قرآن مجید میں سے منسوخ ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلانے کے ساتھ، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے سورہ احزاب وہ سورہ بقرہ کے برابر تھی تقریباً 300 آیات کے ضمن میں، اور اب جو مصاحف میں باقی رہ چکی ہے وہ 70 آیات کے ضمن میں ہے۔ اور جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ سورہ طلاق وہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، اور اب جو مصاحف میں باقی رہ گئی ہے وہ 12 آیتوں کے برابر ہے۔ اور منسوخ الحکم نہ کہ تلاوت، جیسا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لکم دینکم ولی دین، اور اس جیسی آیات، یہ تقریباً 70 آیات ہیں جو تمام کی تمام منسوخ ہو چکے ہیں آیات قتال سے۔ اور کہا گیا کہ 120 آیتیں ہیں جو کہ عدم قتال کے باب میں ہیں، جو کہ آیت قتال سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور عدم قتال کے علاوہ آیات، یہ 20 آیات ہیں جو کہ منسوخ التلاوت ہو چکی ہیں صاحب اتقان کی رائے میں، اور میرے نزدیک یہ 20 سے 40 تک زیادہ ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اس تمام کا علم فرض ہے ہر ایسے شخص پر جو قرآن مجید میں عمل کرتا ہے، تاکہ وہ ناسخ کو منسوخ سے جدا کر سکے اور ناسخ پر عمل کرے نہ کہ منسوخ پر۔ اور میں نے اس تمام کو تفصیل کے ساتھ تفسیر احمدی میں بیان کیا ہے، اتنی تفصیل کہ اس پر مزید اضافے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں، اگرچہ شافعیہ نے اس سے بھی زیادہ طوالت کے ساتھ اپنی کتب میں اس کو بیان کیا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ اسباق کے اندر ناسخ کے بارے میں ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر کتاب اللہ سے منسوخ ہونے کی اقسام کا بیان فرما رہے ہیں۔ بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ منسوخ کی چند اقسام ہیں۔ نمبر 1، کتاب اللہ کی وہ آیات ہیں جن کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو چکا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر پہلے وہ آیات تھیں، اب نہ تو ان آیات کی تلاوت باقی رہی ہے اور نہ ہی ان کا حکم باقی رہا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات بھلا دی تھی۔ چنانچہ روایت کیا گیا ہے کہ سورہ احزاب یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، جس طریقے سے سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 300 کے قریب قریب ہیں، بالکل ایسے ہی سورہ احزاب کی آیات بھی 300 کے قریب قریب تھی، اور اب جو سورہ احزاب کی آیات باقی رہ گئی ہیں وہ تقریباً 70 آیات ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال ہے سورہ طلاق۔ سورہ طلاق یہ پہلے سورہ بقرہ کے برابر ہوتی تھی، لیکن اب جو مصاحف کے اندر اس کی آیات باقی رہ گئی ہیں وہ 12 کے قریب آیات باقی رہ چکی ہیں۔ باقی تمام آیات وہ نہ صرف ان کی تلاوت بھلا دی گئی ہے بلکہ اس کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ناسخ کی اقسام کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے کتاب اللہ کی جو آیات منسوخ ہو رہی ہیں ان کی چند قسمیں ہیں، ان کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ منسوخ کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، منسوخ التلاوت والحکم جميعا، یعنی تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو کہ رسول کی زندگی میں ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بھلانے کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات مبارکہ کے اندر ہی یہ والی آیات بھلا دی تھی۔ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ سورہ احزاب یہ سورہ بقرہ کے برابر ہوتی تھی 300 آیات کے ضمن میں، اور اب جو سورہ احزاب مصاحف میں قرآن مجید کے نسخوں میں باقی رہ گئی ہے وہ تقریباً 70 آیات ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ طلاق یہ سورہ بقرہ کے برابر ہوتی تھی، جس طریقے سے سورہ بقرہ کی 300 کے قریب آیات ہیں، سورہ طلاق کی بھی اتنی آیات ہوتی تھی، لیکن اب جو مصاحف میں باقی رہ گئی ہیں وہ تقریباً 12 آیات ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے، یعنی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے اور حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ منسوخ آیات کی دوسری قسم وہ ہے جن کا حکم تو منسوخ ہو چکا ہے لیکن ان کی تلاوت باقی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ سورہ کافرون کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ شروع اسلام کے اندر حکم یہ تھا کہ کافروں کو یہ کہا گیا تھا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔
تم اپنے دین کے اوپر عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، ہم تم کو نہیں چھیڑیں گے، تم ہم کو نہ چھیڑو۔ لیکن بعد میں یہ والا جو حکم ہے یہ آیات قتال سے منسوخ ہو چکا ہے۔ اس طریقے کی اور بھی دیگر آیات ہیں جن کی تلاوت تو باقی رہ چکی ہے لیکن اس کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ والحکم یعنی منسوخ الحکم دون التلاوہ، یہ دوسری قسم ہے، وہ آیات جن کا حکم تو منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لکم دینکم ولی دین، یہ والی آیت ہے، یہ جیسی دوسری آیات ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تقریباً 70 آیات ہیں جن کے اندر عدم قتال کا ذکر ہے، مسلمانوں کو کافروں سے قتال کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ 70 کی 70 آیات قتال سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور ایک اور یہاں پر اور ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آیات جن میں مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے کافروں سے قتال نہیں کرنا ہے، یہ کل 120 کے قریب آیات تھی جو تمام کی تمام آیات قتال سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ دیکھیے فرما رہے ہیں وکیلہ، ایک دوسرا قول یہ ہے کہ 120 آیات تھی جو کہ عدم قتال کے بارے میں تھی کہ مسلمان کافروں سے قتال نہیں کریں گے، یہ ساری کی ساری آیات منسوخ ہو چکی ہیں آیات قتال سے۔ وسیوا آیات عدم القتال، بتانے یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب اتقان علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق آیات عدم قتال کے علاوہ تقریباً 20 آیات ایسی ہیں جو کہ منسوخ التلاوت ہیں، یعنی ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ جبکہ حضرت شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ 20 سے 40 تک، اور ایک قول کے مطابق یہ 40 سے بھی زائد ہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ ان تمام آیات کا اور اس کے بارے میں ساری تفصیل کا معلوم ہونا ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت ایسی ہے جس کی تلاوت باقی ہے جس کا حکم منسوخ ہے، اور کون سی آیت ایسی ہے جس کا حکم باقی ہے اور تلاوت منسوخ ہے، تاکہ وہ ناسخ کے اوپر عمل کرے اور منسوخ کے اوپر عمل نہ کرے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ آیات عدم قتال کے علاوہ 20 آیات ہیں جو کہ منسوخ التلاوت ہے، جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، علی رأی صاحب الاتقان ہے، صاحب اتقان علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق۔ اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ 20 سے لے کے 40 تک، یہ 40 سے بھی زیادہ آیات ہیں جو کہ منسوخ التلاوت ہیں۔ اور آگے یہ فرمایا کہ اس تمام کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر اس شخص پر جو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ ناسخ و منسوخ سے جدا کر سکے اور ناسخ کے اوپر عمل کرے، منسوخ کے اوپر عمل نہ کرے۔ ظاہر ہے جب آپ کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہوگا تبھی آپ ناسخ کے اوپر عمل کریں گے، منسوخ کو ترک کر دیں گے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی آیت ناسخ ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ ناسخ کو چھوڑ کے منسوخ کے اوپر عمل کریں اور آپ پھر گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ آگے حضرت نے فرمایا وقت بینت کل ذالک بالتفصیل، اور اس کے بارے میں ساری کی ساری تفصیل میں نے تفسیر احمدی میں ذکر کی ہے، بما اتنی تفصیل اور ڈیٹیل میں نے ذکر کی ہے کہ لا یتصور المزید علیہ، کہ اس سے مزید اضافہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتب میں، مراد ہے حنفیہ کی کتابوں میں۔ اگرچہ شافعیہ نے اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے ناسخ اور منسوخ کو، کون سی آیات منسوخ ہیں اور کون سی آیات ناسخ ہیں، لیکن حنفیہ میں سے میں وہ شخص ہوں جس نے تفسیر احمدی کے اندر اتنی طوالت اور اتنی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ میرے علاوہ حنفیہ میں سے آپ کو کوئی اور شخص نہیں ملے گا جس نے اتنی طوالت اور اتنی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا ہو۔